الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے ما ودعک ربک وما قلی نہیں رخصت کیا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی بیزار ہوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور آگے دے گا آپ کو آپ کا رب تو پھر آپ راضی ہو جائیں گے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ بھلا نہیں پایا آپ کو یتیم پھر جگہ دے دی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور پایا آپ کو بھٹکتا پھر راہ بتائی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور پایا آپ کو مفلس تو پھر غنی کر دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سو جو یتیم ہو تو اس کو مت دبائیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور جو مانگتا ہو تو اس کو مت جھڑکیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور جو احسان ہے اللہ کا آپ پہ اسے بیان کیجیے صدق اللہ العظیم بزرگان محترم برادران عزیز اور حاضر طلبہ آج کے اس مجلس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سلسلہ تو ہمارا چلتا ہی رہے گا نا سیرت کا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی 22 رجب یوم وفات ہے وہ کل پرسوں ہی گزرا ہے اور 27 رجب المرجب کو حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے یہ بھی ترسوں آ رہا ہے تو سلسلہ سیرت کے بیان کرنے کے بعد مختصر طور پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سفر معراج کا مختصر سے مختصر ذکر بھی کیا جائے گا تاکہ یہ ہمیں تاریخیں بھول نہ جائیں ان کا تذکرہ ہو جائے گا تفصیل نہیں بیان کی جائے گی یہ اپنے وقت پہ آنی ہے پتہ نہیں کب باری آئے سفر معراج بھی جب آپ کا ہونا ہے وہ بھی پورا بیان ہوگا اور جہاں جہاں جس صحابی کا واقعہ آئے گا اسلام لانے کا تو اس ترتیب سے سیدنا معاویہ کا بھی ذکر ہوگا جیسے سیدنا صدیق اکبر کا بھی ہوگا سیدنا فاروق اعظم کا بھی ہوگا سیدنا عثمان غنی کا بھی ہوگا اور سیدنا علی مرتضیٰ کا بھی ہوگا یہ باری باری تاریخ کے حساب سے ایک بیٹا کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر کی بات نہیں ہو گئی بھئی حضرت عمر تو 5 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے ہیں تو ابھی تو ہم دوسری تیسری ہجری پہ تو پہنچے ہیں نبوی پہ پھر ابھی تو ہجرت شروع ہی نہیں ہوئی وہ نبوت کو 5 سال جب ہو گئے تھے تب حضرت عمر جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے تو باری باری ہوگا نا یہ کوئی ترتیب وار تو نہیں ہے جو ہم نے ان کے مراتب کے حساب سے بیان کرنا ہے اس لیے آج ساری باتیں ہوں گی لیکن مختصر ہوں گی لمبی نہیں ہوں گی سب سے پہلے تو ہم وہ چھوڑتے ہیں بات جس پہ پچھلے جمعے رکے تھے کہ جب سیدنا سرکار دو عالم مولانا
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب ابو طالب نے یہ کہہ دیا کہ بیٹے جو تمہارا دل چاہے کہو، جیسے چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کے بعد قریش کے سرداروں نے یہ جب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سے رکتے ہیں، نہ ابو طالب ان کی سرپرستی چھوڑتے ہیں، یہ فیصلہ ہوا، تو ان کو اور زیادہ غصہ آ گیا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتے اور حضور جو ہے وہ تبلیغ کرنا بھی نہیں چھوڑتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو ہاشم میں زیادہ وجاہت تھی، زیادہ ان کا عزت و احترام تھا، اور پھر جناب ابو طالب جیسے ہر دل عزیز اور قابل احترام بزرگ کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھانا مشرکین مکہ کے لیے آسان بات نہیں تھی، مگر عام مسلمان جن میں زیادہ تر غریب لوگ تھے، اب ان کے طیش اور انتقام کا نشانہ بننا شروع ہو گئے۔ نہ تو جناب ابو طالب کی وہ کھل کے مخالفت کر سکتے تھے سرداران قریش، اور نہ ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی انتقامی کارروائی کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے پھر غریب مسکین بیچارے جو ہیں وہ ان لوگوں کو جو مزدور ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، روزی کماتے ہیں، ان کو چھوڑنا شروع کیا، امیروں کو چھوڑ کے، رئیسوں کو، نمبرداروں کو، سرداروں کو چھوڑ کے ان غریب غربا لوگوں کو اپنے طیش اور انتقام کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ قریش کا ہر سردار اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو تختہ مشق بناتا، اذیتیں دیتا، ان پہ طرح طرح کی مصیبتیں بتاتا جو اسلام لائے تھے۔ پتہ لگ جاتا نا یہ غریب کا بچہ مسلمان ہو گیا، اس کو پکڑ کے لے گئے، یہ غریب خود مسلمان ہو گیا، اس کو لے گئے، جا کے اسے پکڑ کے رکھ دیا، کمرے میں بند کر دیا۔ جو لوگ غریب تھے اور بے یار و مددگار تھے ان کا پیچھا کیا، اور انہوں نے سب سے زیادہ دکھ ہے کس کو؟ جناب خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ خباب بن ارت یہ ان کا نام نامی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو انگاروں پہ لٹایا گیا۔ یہ بھی ایک غریب مسکین آدمی تھا، اس کو بھی آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، جس سے ان کی کمر جو ہے وہ بالکل جھلس گئی، یعنی ساری اسی جلد گل گئی۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ امیہ بن خلق کے غلام تھے، وہ انہیں جنگل میں لے جاتا، جنگل میں لے جا کے سخت دھوپ کے اندر لٹا کے اس کے سینے پہ ایک پتھر رکھ دیتا۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہ امیہ بن خلف، جس کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو ان کے ساتھ یہ تکلیف ہوتی، بلال بھی غریب مسکین تھے اور خباب بھی غریب مسکین تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اور کہتا کہ محمد کا انکار کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور لات اور عزا کی پرستش کرو۔ لات ہے مشکل کشا، عزت ہے مشکل کشا، روزی دینے والا لات ہے، کچھ کہتے ہیں عزا ہے، کچھ کہتے ہیں حبل ہے، کچھ کہتے ہیں منات ہے۔ اس طرح کی ترارے کا قبیلوں کا ایک ایک بت تھا جن کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، ورنہ اسی حالت میں تمہارا دم نکل جائے گا۔ کہہ دو محمد کا انکار کر دو تو بچ جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی لوہے کی زرہ پہنا کے تیز دھوپ کے اندر بٹھا دیتا،
وہ اس تکلیف میں بھی کیا کہتے، حضرت بلال کیا کہتے، اب کیا کیا، حضرت بلال کو لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھا دیا اور کہا لات لات عزا عزا کہو، تو وہ اس تکلیف میں بھی کہتے احد احد احد۔ احد کا کیا معنی؟ اکیلا۔ کوئی کسی بکرے کو بیل کو رسی پہ لا کے لے جاتے ہیں نا قربانی کے دنوں میں ذبح والے جانوروں کو، تو بلال کو گردن میں رسی ڈال کے پکڑ کے تو سارے شہر کی سیر کرا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ایمان لائے، انہوں نے کتنی قربانیاں کی ہیں۔ اور کیا وہ کہتے تھے احدن احدن، وہ ایک ہے وہ ایک ہے۔ کبھی ان کے گلے میں رسی ڈالی اور کبھی پورے شہر میں گھسیٹتے ہوئے چلے گئے۔ تیسرے تھے قحطانی النسل عمار بن یاسر، یہ باہر سے آئے تھے، عربی نہیں تھے، یہ اجمی تھے، اور ان کے والد یاسر سے ساتھ ان کی والدہ سمیہ تھی۔ عمار بن یاسر، عمار تو ہوئے بیٹا اور یاسر اس کا باپ، والد کا نام یاسر، بیٹے کا نام عمار اور والدہ کا نام سمیہ۔ پھر کہہ لو لڑکے کا نام عمار، باپ کا نام یاسر اور ماں کا نام سمیہ۔ ان کا مکے میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا، بھئی یہ تو مکے میں رہنے والے ہی نہیں تھے، یہ باہر سے آئے تھے۔ قریش کے سرداران نے ان تینوں کو پکڑ لیا، یہ تو باہر گئے تھے، باہر اجنبی آ گئے ہیں، مکے میں رہنے والے تو ہے نہیں، کسی قبیلے کے تو ہے نہیں، تو ان کا کوئی ہمیں کوئی اعتراض کرے گا تو کوئی ان کے چڑ کے آئے گا، یہ بس ٹھیک ہے جو مرضی کریں گے۔ تو تینوں کو باپ بیٹا، یا اس طرح کرو ماں باپ اور بیٹا، تینوں کو یہ صحرا میں لے گئے، جنگل میں جاتے اور بدترین نشانہ ماں باپ اور بیٹے کا ہوتا، تینوں کا، ماں باپ اور یاسر، یہ کا نام کیا ہے، بیٹے کا نام عمار، یعنی عمار بھی، ان کے والد یاسر بھی اور ان کی اماں سمیہ، ان تینوں کو پکڑ کے لے جاتے۔ اور اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ ان باپ بیٹا اور ماں جو ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ اس حال میں دیکھتے تو فرماتے او یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یاسر اپنے گھر والوں کو کہو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، یہ بی بی سمیہ کو بھی کہو تیرا ٹھکانہ جنت ہے، اور عمار تیرا ٹھکانہ بھی جنت ہے، تم تینوں جو ہیں تیری فیملی ساری ہی جنت ہی ہے۔ تو جو یاسر تھے نا باپ، وہ بوڑھے تھے، ضعیف العمر تھے، کمزور تھے، اس مسلسل تشدد کی اور اس مسلسل تکلیف کی تاب نہ لا کر وہ ایک دن فوت ہو گئے۔ کون؟ یاسر کون کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ یہ باپ تھے نا، ان کی عمر بھی بڑی تھی، بڑے بوڑھے تھے، تو ان کو بھی اسی طرح باپ کو بھی، ماں کو بھی اور عمار کو بھی، تینوں کو رگڑا دیتے تھے، کیونکہ باہر سے آئے تھے، ان کا کسی نے کیا اعتراض کرنا ہے اور بگاڑنا ہے۔ تو یاسر اس تشدد کی، اس تکلیف کی تاب نہ لا کے ایک دن فوت ہو گئے۔ پھر ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اہلیہ کا نام کیا تھا؟ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو ابو جہل ملعون نے، ملعون کا معنی لعنتی، یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل لعنتی نے بدترین اذیت دیتے ہوئے برچھی کا وار کر کے شہید کر دیا۔ باپ تو عمار کا
تکلیف نہ سہ کے مر گیا، اور اس کی والدہ سمیہ کو تکلیف دے کے برچھی مار کے ابو جہل لعنتی نے شہید کر دیا۔ اور حضرت سمیہ اسلام کی تاریخ میں پہلی شہید عورت ہے، پہلی شہید عورت ہے اسلام کی تاریخ کے اندر، جسے ابو جہل لعنتی نے برچھی مار کے شہید کیا۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی، اور یہ بھی باہر سے ہی تھے، روم سے آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جو عبداللہ ابن جرعان کے آزاد کردہ غلام تھے، اور نسلی لحاظ سے وہ اجمی تھے، عربی تو وہ بھی نہیں تھے۔ ان کو زد و کوب کا نشانہ بنتے رہے، انہیں اتنا مارا جاتا تھا کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ماری جائے ماری جائے ماری جائے، جب بے ہوش آئے تو چھوڑ دیتے تھے، خود بھی سانس چڑھ جاتا نا مار مار کے، تو جب اسے ہوش آتا تو ان کا بھی سانس پورا ہو جاتا، تو پھر مارنا شروع کر دیتے، پھر مار کے اسے بے ہوش کر دے، بے ہوش ہو گیا تو پھر اپنی چلو اصلی ساہ لے لئیے، مارن والے نوں ساہ چڑھ گیا تے مرن والا جڑا مار کھان والا ہے وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو قریش کے اتنے ظلم بڑھے کہ شریف، مالدار اور معزز مسلمان بھی ان کی زیادتیوں سے نہ بچ سکے۔ یہ تو میں نے غریبوں کا حال بتایا ہے نا۔ اس کے ساتھ ایک امیر کی بھی بات سن لیں، یہ تو غریبوں کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی۔ حضرت عثمان بن عفان یہ بہت مالدار تھے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کہاں کتنی اونٹ دیے، پیسے دیے، دینار دیے، کنویں خرید کے دیے، کچھ بڑا کچھ کیا ہے انہوں نے مدد، مشکل وقت کے اندر، قحط کے اندر یا جنگوں کے اندر بہت کچھ سے چلتے رہے۔ یہ عثمان بن عفان کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے کس کے باندھ دیا۔ حضرت عثمان کو اس کے چچا نے حکم بن ابی العاص، یہ اصل نام اس کا حکم تھا، تو ابی العاص کا یہ بیٹا تھا، تو یہ چچا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس نے اپنے بھتیجے کو کس کے باندھ دیا کہ جب تک اسلام نہ چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا، مگر حضرت عثمان ابن عفان ڈٹے رہے اور وہ دین حق پہ قائم رہے۔ یہ میں نے 5 آدمیوں کے بارے میں بات کی ہے۔ چھٹے تھے حضرت مصعب بن عمیر، یہ مکے کے بڑے مالدار، ہونہار، ناز و نعم میں پلے ہوئے نوجوان تھے۔ انہیں گھر والوں نے ایک کوٹھری میں بند کر دیا، مسلمان ہو گیا نا، گھر والے نہیں، ماں پیو نہیں، کوٹھری بند کر دیتا، ان کمرے بند کر دیو، کسی جیل خانہ نہیں تھی ادو ہوتا کچھ ہوتا ہے، اپنے گھر دے اندر ہی انہوں ایک کمرے ڈیوڑی دے اگے کمرے جس کو کیا بند کر دیا، اور وہ ایک کوٹھری میں ایک طویل مدت تک قید ہی میں رہے، سرکاری قید خانے میں نہیں ہے، گھریلو قید کے اندر ہی وہ رہے۔ تو حضرت صدیق اکبر پہ جو کچھ ہوا، یہ مظالم، یہ اس حالات کے، یہ بندے 8ویں تھے، 7 تک ذکر کیا، تو 8ویں میں نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کچھ کہنا تھا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے جو ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں غریبوں کو اور اس کے ساتھ امیروں کو، ان تکلیفوں کے اندر یہ بات اگلے جمعے انشاءاللہ ٹھیک ہوگی۔ تو اب تھوڑا سی بات یہ حضرت معاویہ کے سلسلے میں دیکھ لیں گی، اور تھوڑی سی بات جو ہے یہ معراج کے سلسلے میں مختصر ہوگی، ایک پیرا ہی، تو اتنے میں وقت ہو جائے گا۔ تو حضور پر نور جو آفتاب نبوت کی سنہری کرنوں میں فیض یاب ہو جانے والے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کامیاب ہونے والی جماعت صحابہ کرام کے ایک اہم فرد کاتب وحی حضرت امیر معاویہ بھی ہیں،
آپ ایک وسیع شخصیت کے حامل خوبصورت انسان تھے، عقل و بصیرت میں مالا مال، چہرہ پروقار تھا، سیرت کے اعتبار سے بردبار تھے، ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں باطنی حسن اور ان گنت صفتوں سے نوازا تھا۔ آپ حلم و بردباری میں بے مثال تھے، آپ سیاست میں بھی لاجواب تھے، کردار کے اعتبار سے بھی بے داغ تھے، حیثیت اور خشیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے سرشار تھے، اور محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حضرت امیر معاویہ لے کے ذریعہ سعادت بنے، اور یہ سعادت کا ذریعہ کیا ملا؟ آپ نے وہی لکھنے والی صحابہ کی اس جماعت کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل کر دیا۔ باقی تو سارے وہی آتی تھے، کاتبین وہی لکھتے تھے، لیکن ایک امتیاز حضرت معاویہ کا یہ تھا کہ حضور جو باہر بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھتے تھے، وہی کے علاوہ وہ خطوط سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھاتے تھے۔ یہ ان کا ایک علیحدہ اعزاز تھا۔ تو ان تحریرات کو بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کی طرف سے کتابت کرتے تھے۔ اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ تو یہ دیکھیں اس بارے میں یہ کیسی دعائیں جو لکھی تھی، چند ایک دعاؤں کو میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ کے لیے 3 دعائیں فرمائیں۔ کتنی؟ 3۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو علم کتاب یعنی قرآن پاک کی تفسیر بتا دیجئے۔ وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، اور اے اللہ معاویہ کو بلاد اسلامی میں حکومت عطا فرما۔ وَقِهِ الْعَذَابَ، اور اسے آخرت کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ یہ 3 دعائیں حضور نے کس کے لیے کی؟ سیدنا معاویہ کے لیے۔ کیا کوئی شخص یہ کہنے کی جرت کر سکے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ اور کہہ لگے یہ جو 3 دعائیں حضور پاک نے حضرت معاویہ کے لیے کی ہیں، آپ نے کی ہیں، اللہ سے کی ہیں، کوئی ماں کا لال کہے گا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ بولو تو صحیح، قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آپ نے جڑی دعا کی۔ آگے چلیں، حضور کا حضرت معاویہ کے لیے علم اور حلم کی دعا کرنا۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، اور آپ کا پیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک سے لگ رہا تھا۔ آگے کون تھے؟ سوتے ہوئے ہو جاگتے ہو؟ گھوڑے پہ سوار تھے، اور گھوڑا سوار کون تھے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام تھے، پیچھے معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، گھوڑا چل رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک کو، جسم پاک کو کوئی چیز حضور معاویہ کی لگ رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاویہ پیٹ بھاری تھا نا، تبھی میں تو سمجھ نہیں ہونی کی کر رہے ہو، ادھے تو ستے ہوئے ہو، سورے نہیں اٹھ کے آئے ہو کہ آپ کا پیٹ حضور کے بدن پاک سے لگ رہا تھا۔ دیکھو کوئی موٹا بندہ پیچھے بیٹھا ہوئے تے اگے بیٹھا ہوئے تے نال گھوڑے تے چلدے ہو تے ٹھڈ دی پٹھ نوں لگے گا کہ نہیں؟ ہن سمجھ آئیے، پنجابی جی ہونی سی۔
تو آپ کا پیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک سے لگ رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ میرے جسم کے معاویہ میرے پیٹ کے ساتھ کیا لگ رہا ہے، میری پیٹھ کے ساتھ کیا لگ رہا ہے، پیٹ نہیں میری پیٹھ کے ساتھ کیا لگ رہا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کانا معاویہ ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، فقال یا معاویہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا اے معاویہ، ما یلینی من کا، کون سی چیز مجھے لگ رہی ہے تیرے ساتھ، یلینی کون سی، اور کیڑی چیز میرے نال لگی ہوئی ہے معاویہ، کی میرے نال لگا تھا پیچھے؟ تو حضرت معاویہ نے کہا کالا بطنی، میرا پیٹ آپ کی کمر کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ اتنی بات ہوئی ہے۔ تو قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا اللہم املاہ علما و حلما، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھی بھر دے اور حلم سے بھی بھر دے، یعنی عالم بھی بھر جائے، بردبار بھی بن جائے۔ کنے دعا کی تھی؟ بولنا نہ چاہیے کنے؟ پہلے بھی دعا حضور نے کی تھی نا، دوسری دعا ہے۔ اب کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاویہ نام جو ہے یہ صرف حضرت معاویہ کا نام ہے، باقی ارباں کسی نے نہیں یہ نام رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک تو معاویہ ابن سفیان تھے نا، جو حضرت معاویہ ہیں، امیر معاویہ کہتے ہیں، اور کسی کا نام ہی نہیں سی ساری امت سے۔ تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضور کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک اور تھے معاویہ ابن ثور بن عبادہ، یہ بھی صحابی تھے، عماریہ بن معاویہ بن ثور بن عبادہ، یہ بھی حضور کے صحابی تھے۔ وہ سن لیں جو کہتے ہیں یہ نام حضرت معاویہ کا اکیلا انہی کا نام ہے اور صحابہ میں سے کسی کا نام نہیں ہے، تو یہ ایک نام یاد کر لو۔ دوسرا نام معاویہ ابن حارث بن مطلب، یہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ ابن ثور بن عبادہ بھی صحابی ہیں، اور معاویہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف بھی، یہ بھی صحابی ہیں۔ تو حضور نے ان میں سے کسی کا نام تبدیل نہیں کیا۔ سن لیا ہے؟ کتنی ہو گئیں؟ 3۔ اب معاویہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ آواز کے معنی آواز دینے کے ہیں، آداہم کے معنی ہیں اس نے لوگوں کو آواز دی۔ یہ سارے حوالے ہیں، میں حوالے نہیں بتا رہے، صفحہ نمبر یہ وہ اتنا وقت نہیں ہے۔ سو معاویہ کے معنی ہیں لوگوں کو آواز دینے والا۔ اس لفظ کے آخر میں تا تانیث کے لیے نہیں ہے، یہ جڑی تے ہوندی ہے ہے بن جاندی ہے، یہ مؤنث واسطے نہیں ہے۔ اسی طرح سمجھیں، دیکھیں جو کوئی سمجھ والا ہے نا سوچے گا، اسی طرح اکرمہ، طلحہ، ساریہ، حمزہ، یہ نام ہیں، ان سب کے پاس تا لگی ہے، تو ہم کہنا تے با دیا ہے، لیکن وقف کی وجہ نال تے ہے بن جاندی ہے، پنجابی چ کہہ رہے ہیں۔ یہ جانوروں کے بھی نام اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ بھائی یہ شیر ہے تو کیا کسی کے نام میں اسد نہیں آیا؟ اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب، اللہ کا شیر کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ تو یہ جانوروں کے بھی کچھ نام انسانوں کے نام کا جز بن گئے ہیں۔ تو اس طرح امام جعفر صادق کا نام کا معنی یہ ہے کہ وہ کھلے لفظوں کے اندر صاف صاف بات کہہ دیتے تھے، سچ اور حق کا بیان کر دیتے تھے، تو ان کا نام جعفر ہے۔
تو یہ اعلام میں یعنی ناموں میں ابتدائی لفظ کا معنی نہیں ہوتا، نامہ معنی نہیں ہوتا۔ اگر اس نام میں کوئی برائی ہوتی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو ضرور بدل دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نام لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہم اجعل معاویۃ ہادیا و مہدیا، اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے اور ہدایت پانے والا بھی بنا دے۔ تو یہ دعا کس نے مانگی؟ یہ کونی ہو گئی ہیں، 4 دعائیں ہو گئی ہیں۔ اب کہتے ہیں ایک اور صاحب کہتے ہیں جی حضرت میر معاویہ اموی تھے، لیکن کسی ہاشمی نے بھی اپنا نام معاویہ نہیں رکھا۔ پہلے تو میں نے بندوں میں بتا دیا۔ اب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے جو عبداللہ جعفر طیار کے بیٹے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ معاویہ رکھا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ کے شاگردوں میں ایک شخص کا نام معاویہ ابن صعصع تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کا نام نہیں بدلا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں معاویہ بن سعید الکندی، معاویہ بن سلمہ النظری، یہ کون نہیں واقف ان سے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک داماد کا نام بھی معاویہ تھا۔ آپ کی صاحبزادی مرحض پہلے ابو البیان کے نکاح میں تھی، ان کی وفات کے بعد ان کا نکاح مروان بن حکم کے بیٹے جس کا نام معاویہ تھا اس کے ساتھ ہوا۔ یہ ہم ان کو بات کر رہے ہیں جو کہتے ہیں معاویہ کا معنی کیا تھا، جو کہتے ہیں معاویہ کے صحابی کوئی اور بھی تھے، ان کے صحابی بھی اور تھے، صحابہ بھی میں معاویہ نام کے 2-4 آدمی بتا دیے، ان کے شاگرد معاویہ بتا دیے، حضرت علی کا داماد معاویہ بتا دیا اور جعفر صادق کے بھتیجے کو بتا دیا۔ یہ سب میرے پاس حوالے موجود ہیں، کوئی دیکھنا جائے چیک لے۔ اب معراج نبی کے بھی بارے میں نے بات کی ہے نا، کہہ دیا ہے نا کہ 2 باتیں میں نے چھوٹی بنائی ہے۔ معاویہ کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا اب نے کیا ہوا کہ حضرت معاویہ کے خود بھی اچھا، یہ حضرت معاویہ کے فضائل میں ایک وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب سکھا دے اور عذاب کی برائی سے محفوظ فرما دے، یہ بھی ان کی دعا ہے۔ تو انہوں نے اکابر صحابہ کرام میں جن میں سے دیکھیں حضرت معاویہ نے کن سے حدیثیں روایت کی ہیں؟ حضرت صدیق اکبر سے، حضرت فاروق اعظم سے، اور ام المومنین سیدہ ام حبیبہ سے، یہ ان کی اپنی بہن ہے، ان کے ذریعے روایت کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ حضرت امیر معاویہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس، اب یہ انہوں نے صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے اور ام حبیبہ سے روایت کی ہے نا، ان سے سن کے ان سے بھی کی ہے۔ اور حضرت معاویہ سے کن کنوں نے آگے روایت کی ہے؟ عبداللہ بن عباس جو ترجمان قرآن تھے صحابہ کے دور میں، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت جریر، حضرت صاحب بن یزید اور حضرت نعمان بن بشیر، حضرت ابو سعید خدری اور ابو امامہ بن سہل، یہ بہت بڑے تابعی تھے جنہوں نے حضرت معاویہ سے حدیثیں جو ہے یہ روایت کی ہے۔ یعنی حضرت معاویہ نے بڑے صحابہ یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم ان سے لی، اور حضرت معاویہ کی روایت کو ان تابعین نے آگے پیش کیا۔ یہ ان کی ایک شابت بات تھی، یہ بڑی فضیلت تھی جو ان کی تھی۔ اب آئیے معراج جو ہے یہ کوئی کہتا ہے خواب میں ہوا تھا، کوئی کہتا ہے نہیں ان کو یہ اشارہ ہوا تھا، جسم نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ تو یہ بڑے لوگ آج کل بات کرتے ہیں۔ تو اس میں
دوغری بات چھوٹی سی کہہ کے میں نے ختم کر دینا ہے، وقت ہو رہا ہے، 10 منٹ رہتے ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مکے کے اندر کا ہے، مدینہ شریف کا نہیں ہے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور آپ پر کافروں اور مشرکوں نے ظلم و ستم اور شدائد کی انتہا کر دی تھی، جو ابھی میں بیان کے شروع میں بتائی ہے۔ جو آئے ہیں ان کو تو پتہ لگ گیا ہے نا، بتا چکا ہوں، تو جو نہیں آئے تو ایک ہی فکرے سے سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا جائے گا، ابھی گئے نہیں تھے، تو اللہ کے علم میں تھا نا کہ میں نے ان کو مدینہ شریف کی ہجرت کا حکم دینا ہے۔ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی تھا نا کہ نہیں تھا؟ پہلے ہی تھا۔ اور آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے، یعنی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت ہوگی، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے تھا۔ یہ یاد رکھو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ مکے کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انہوں نے ہجرت کرنی ہے، اور ہجرت بھی مدینہ شریف کی طرف کرنی ہے۔ یہ اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں تھا؟ کہو نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کوئی نہیں رہے گا تو وہ رہے گا۔ ایمان کہتے جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، تو کیا چھڑو، ایمان کا حصہ ہے، زور دی کہنا ہے۔ اور جب کوئی نہیں رہے گا تو وہ ہوگا۔ یہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ هو الظاہر والباطن، وہ باہر بھی اللہ ہے، اندر بھی اللہ ہے۔ هو الظاہر والباطن، اول والآخر بھی ہے، هو الظاہر، اندر بھی اللہ، باہر بھی اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ واقعہ آپ کو مکہ سے اس لیے ہجرت کرانا تھا کہ مکے سے بہتر حالات آپ کو تھوڑا عرصہ بعد واقعہ معراج آیا، اور یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ ہجرت سے ذرا پہلے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور ہجرت سے پہلے یہ مقدمہ تھا، یہ تمہید تھی اس بات کی کہ اسی طرح ہجرت سے آپ کی مدنی زندگی کا آغاز ہوگا، تو وہ ہوا نا، اور نئی زندگی اور نئے حالات شروع ہونے ہیں۔ تو نئی زندگی اور نئے حالات ہونے ہیں۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا رخ بدل دیا، اور یہ وقت معراج کا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج آپ کی زندگی کے 2 حصوں میں آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ 2 حصے ہیں، اس کی 2 قسطیں ہیں۔ ایک بنیادی نشان ہے، 2 حصوں کے درمیان ایک ایسا بنیادی نشان ہے کہ اب آپ کی زندگی شدائد اور مصائب کے نکل کر نئے دور میں قدم رکھنے والی ہے، اور یہ مصیبتوں اور علوم کا وقت چلا جائے گا۔ اب فتح و کامرانی کا دور آ رہا ہے۔ یہ معراج سے پہلے آسمانوں کی سیر میں بتا دیا۔ یاد رکھیے، معراج کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ زمینی ہے، دوسرا حصہ آسمانی ہے۔ زمینی حصے کی مسافت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے۔ آپ کے معراج کا جو زمینی حصہ ہے اس کا نام اسراء ہے، اس کا معنی ہے رات کا زمینی سفر، اور معراج سے مراد عربی میں سیڑھی ہے، کی کہنے ہیں، پوڑیاں نو کہنے ہیں معراج۔ تو مثال کے وزن پر اس کو کہتے ہیں جو بذریعہ اعلیٰ استعمال کیا جائے، یعنی وہ سیڑھی جو استعمال کی جاتی ہے، یعنی اوپر چڑھنے کا آلہ، جس طرح لاؤڈ اسپیکر بولنے کا آلہ، اسی طرح روشنی کا آلہ۔ مین سوچا یہ بھی معراج کا نا، سیڑھی بلندی پہ چڑھنے کا آلہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج۔
تو معراج عروج سے نکلا ہے. عروج کے معنی بلندی کے ہیں، مگر عام طور پر اس واقعہ کو معراج کہتے ہیں، جس کا ایک حصہ زمینی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب واقعہ معراج کو بیان فرمایا تو آپ نے کیا کہا؟ ارج بی الی السماء، مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا. یہاں آپ نے ارج کے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے وہ لوگ جو کہتے ہیں خواب آئی تھی، تو یہ خواب میں نہیں گیا، آپ نے خود کہا کہ مجھے خود آسمانوں پہ لے جایا گیا. یہ کسی نے نہیں کہا، آپ نے خود کہا. اللہ میاں نے تو کہہ دیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. لیکن حضور نے بھی خود کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر چڑھایا، لے گئے مجھے. تو آپ جسم کے ساتھ گئے تھے، آپ کو خواب نہیں آئی تھی، یا آپ کو کسی نے غیب کا اشارہ نہیں دیا تھا. یہ اس کے لیے یہ بھی بات ضروری تھی کہ ہم آپ کو بتا دیں. لیکن اصل واقعہ جس طرح رہ گیا ہے، میں نے صحابہ پر جو ظلم و ستم ہوئے تھے وہ آپ حضرات کے آنے سے پہلے بیان کیے تھے، 3 حصے کیے تھے. پہلے وہ بن گیا جو ہمارا پروگرام ہے. اس کے بعد 22 جمادی الاخری پہ، 22 رجب پہ وفات ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی. ان کے بارے میں چند باتیں گئی ہیں، چند، ساری تاریخ نہیں. یہ جب واقعہ آئے گا، باری آئے گی تو پھر ہے. اور دوسرا واقعہ معراج ہے، یہ 27 رجب کو ہوا، تو یہ بھی کل پرسوں آ رہا ہے. 22 بھی کل پرسوں چلی گئی ہے. ان دونوں کے لیے یہ مختصر ضروری باتیں کی گئی ہیں. کل پھر اگلے جمعے پھر یہ صحابہ پر ظلم و ستم کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ظلم و ستم کی کہانی سنائی جائے گی اور واردات بتائی جائے گی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اس طریقے سے آج ہم اپنے بیان سے سرخرو ہوتے ہیں کہ سیرت کے سلسلے کو میں نے پہلے بیان کیا، اس کو تھوڑا سا بیان کر کے پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا، پھر ان کے بعد واقعہ معراج کو بتا دیا. یہ جسمانی ہوا ہے، اب وہاں پر لے گئے ہیں، اور 2 حصے ہیں. ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ جو ہے حضور کی امامت کے بعد پھر یہ آسمان دنیا سے لے کر عرش بری کے نیچے تک ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر آپ کی وہی، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہوئی، جو گفتگو ہوئی، وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے. تفصیلات باری سے آنے والی سیرت کے اندر جب اس کا واقعہ آئے گا تو انشاءاللہ بشرط زندگی پوری تفصیل کے ساتھ ان کے ام ہانی کے گھر سے نکل کر مسجد راستے میں ان کو جبریل نے ان کے سینے سے دل نکالا، دل نکال کے زمزم سے دھویا. کس سے؟ زمزم سے دھویا. جو زمزم کے ساتھ اب کہتے ہیں حوض کوثر سے کیوں نہیں دھویا، تو یہ زمزم سے دھویا ہے. مفسرین نے لکھا ہے، یہ میں بات تو نہیں بتانا چاہتا تھا، اتنا وقت نہیں ہے، کہ زمزم کا پانی جو ہے یہ حوض کوثر سے بہتر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے. یہ لکھی ہے بات. حالانکہ حوض کوثر پہ تو بھی ان کا دل دھویا جا سکتا تھا، لیکن آپ کا دل کس سے دھویا گیا؟ حوض کوثر. کس سے؟ آب زمزم سے. آب زمزم اے جڑا ہوں تمہیں ایویں مل جاتا، جاندے عمرہ کرن جاندے ہو تو پیندے ہو، جاندے ہو تو حاجی بھی کھاندے رہے، نال بھی لے آندے رہے، انہوں رہن دیو. لیکن یہاں سے یہ نکلا ہے زمزم کا رتبہ حوض کوثر سے بلند ہے. اے مسئلہ. اب اس سے دھویا، پھر اس نے ان کو رکھ دیا. تو یہ ام ہانی کے گھر سے گئے تو ایک کہنے لگا جی ام ہانی تو مشرکہ تھی، تو اسے کہ تو میں نے کہا یہ مسلمان کون تھا جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ وہ تو خدیجۃ الکبریٰ ہی سب سے پہلے ہے نا. صدیق اکبر بھی مردوں میں سے پہلے مسلمان ہوئے، بچوں میں حضرت علی ہوئے،
غلاموں میں جو ہے وہ بڑے حضرت جو بین بولے تھے بیٹے تھے وہ آئے سجن کی سارے پڑھ ہو گئے، تو ام ہانی اس وقت نہیں تھی، تو ام ہانی کے وقت ان کے گھر کی ان کی پھوپھی ذات تھی، کزن تھی، اگر ان کے گھر میں تھے تو ابھی تو بعد میں وہ مسلمان تھی، تو اس وقت تجھے یاد ہے کہ جب وہ ام ہانی نے ایمان نہیں لایا تھا تو اتوں کس طرح یہ مکے چلے گئے امامت بھی کرا کے دلوی دھو کے تے سمانہ تے ٹر گئے، یہ نہیں انہیں سمجھ آئی۔ تو یہ سمجھن واسطے عقل فکر کسی جو بات نہ سمجھ آئے تو قرآن جب کہہ دے تو مان لینا چاہیے۔ قرآن کا سمجھنا حدیث پر ہے، آپ اکیلے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اگر اکیلا پڑھنا چاہیے تو کیا کریں گے؟ اصول قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور اس کی تفصیل حدیث میں ہے، بڑی مثالیں ہیں، بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ قرآن کی آیت آتی ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، قرآن ہے نا، تو اس میں آیا ہے کہ وہ اذان جو آئے گی بلایا جائے گا، وہ اذان کی ترتیب بتائی ہے، پہلے اللہ اکبر 4 باری کہنا ہے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے، پھر جو ہوتا ہے اذان، ایک قرآن شریف ہی چاہیے اذان ہے، ڈردے کہ وہ حافظو نہیں آئی تھی، آیا ہے قرآن میں کہ اذان دا کی ہے، اذان آئی رہی ہے، اقامت آئی رہی ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ آئی ہے، نماز فرض ہے، نماز کو کیا لیکن یہ آئی ہے۔ اور اسی طرح اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے بھی بلایا جاؤ تو ایک اور بات آئی ہے 3 منٹ ہیں، بس وہ 3 منٹ ہی سن لو۔ پہلے بھی شروع میں جماعت پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد کو ہوتا تھا، اور نکی عید پڑھن جاندے ہو، وڈی عید پڑھن جاندے ہو، نماز پہلے ہوندی ہے کہ خطبہ؟ میں دسو نماز پہلے ہوندی ہے کہ خطبہ؟ نماز پہلے ہوتی ہے نا، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو شروع میں جمعے میں بھی نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا، ہے لکھا تھا قرآن شریف سے، ہے ہوا کیا؟ تواڈے منگن دے بھی ادو بہت بندے آئے سن، بڑا اعلیٰ درجے دے سن، جمعہ تھا، پہلے جمعہ بعد میں خطبہ ہونا، جمعہ تھا، جمعے کی نماز ہو گئی، اب آپ کھڑے ہوئے ہیں خطبے کے لیے، تو خطبہ ہو رہا ہے، بعد نیلامی والے نے کہا آ جاؤ، قید دا زمانہ تھی بھائی، جن نے آٹا لینا ہے آ جائے، گندم آ گئے، چاول آ گئے، سبزیاں آ گئی، آ جاؤ، سارے ہی نس گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور حضور تسی کھڑے کلے رہ گئے، باقی قید دا زمانہ تھی، سارے راشن لین ٹر گئے۔ تو کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تہانوں کھلوتے ہیں چھڈ گئے تے آپ ہی دس کے جا کے گلا لین ٹر گئے، تو کی ثابت ہویا کہ جب نماز دے وچوں نہیں نسے، خطبے جو نسے، ہے قرآن شریف ہے، ترتیب ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کام کے بعد پھر کیا ہوا؟ خطبہ پہلے ہوا اور نماز ہوں، خطبہ پہلے رہے کہ بعد چھے؟ تے پہلوں کی سی نماز پہلے تے خطبہ بعد دے، جس طرح عیداں دی نماز پہلے پڑھ کے تے خطبہ، انہیں دھاری تفصیل قرآن شریف ہی جائے، یہ کتھوں پئی؟ حدیث تو۔ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، پلے باندھ لو نہیں، قرآن چ دکھو آئے، قرآن چ میں پھر تمہیں پھر 20 مثالاں دستا کہ قرآن نے تو نہیں دسی تو اسے دس دیو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔